آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ڈان اخبار سے تو آپ واقف ہوں گے، اس کے اشتہارات تو لگ بھگ 1.5 سال سے بند تھے ہی، اب پورے ڈان گروپ کے لیے ہی سرکاری اشتہارات بند ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں صحافتی اور سیاسی حلقے کیا کہتے ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن کل کی طرح آج بھی پہلے آسٹریلیا چلتے ہیں۔ بالآخر یہ عقدہ اب حل ہو گیا ہے کہ گزشتہ اتوار کو سڈنی کے نزدیک بونڈائی ساحل پہ خونی حملے میں 15 افراد کی ہلاکت کے ذمہ دار باپ بیٹا کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ بھارتی ریاست تلنگانہ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ساجد اکرم کا تعلق تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد سے ہے۔ ان کے بیشتر اہل خانہ اب بھی حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ ساجد نومبر 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھارت سے آسٹریلیا گئے تھے۔ تب سے اب تک وہ بھارت صرف 6 بار آئے اور ان کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ گزشتہ 27 برس کے دوران ساجد کا ہم سے رابطہ محض واجبی سا رہا ہے، اور ہمیں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آسٹریلیا میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تلنگانہ میں ساجد اکرم کا پولیس کے پاس کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ ادھر آسٹریلیا میں نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ ساجد اکرم نے 2015 میں اسلحہ لائسنس کی درخواست دی تھی، مگر یہ درخواست چھان بین کے بعد سرد خانے میں ڈال دی گئی کیونکہ اس پہ کچھ اعتراضات لگائے گئے تھے۔ البتہ 2023 میں انہیں 6 اسلحہ لائسنس جاری کیے گئے اور ان کے پاس 6 ہی بندوقیں تھیں۔ جہاں تک ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کا تعلق ہے تو وہ 6 برس پہلے آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسی کے شک کے دائرے میں تھے۔ ان پہ شبہ تھا کہ شاید داعش کی کسی مقامی سیل سے ان کا ربط ضبط ہے، تاہم 6 ماہ کی نگرانی کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کی چھان بین ختم کر دی تھی۔ گزشتہ ماہ ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پہ اور ان کے صاحبزادے نوید اکرم نے آسٹریلوی پاسپورٹ پہ فلپینز کا سفر کیا، اور اس کی تصدیق آسٹریلوی حکام نے بھی کر دی ہے اور فلپینز کے حکام نے بھی کر دی ہے۔ وہ 28 دن تک فلپینز کے جنوبی صوبے منڈاناؤ کے شہر ڈواؤ میں رہے۔ منڈاناؤ ایک زمانے میں شاید آپ کو یاد ہو کہ مذہبی شدت پسندی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ آسٹریلوی میڈیا کا اندازہ ہے کہ شاید دونوں باپ بیٹے وہاں کسی عسکری تربیت کے لیے گئے ہوں۔ بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو، بھارتی، افغان، خلیجی اور کسی حد تک مغربی سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا بھی کسی حد تک دونوں قاتلوں کا پس منظر کنفرم ہونے کے باوجود بضد ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جی بالکل۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بونڈائی بیچ کے دہشت گرد حملے میں 15 لوگ ہلاک ہوتے ہیں، دنیا ہل جاتی ہے۔ ایک دن میں غزہ میں اسرائیلی دہشت گرد 150 لوگ بھی مار جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جنگ بندی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہر جگہ منافقت ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں جو جھوٹ کی، جو مس انفارمیشن کی سونامی دیکھنے کو ملی ہے، میرے پاس اس کی اور کوئی مثال مجھے نہیں ملتی اب تک کی۔ اگلے ہفتے یقیناً اس طرح کی ایک نئی کیمپین شروع ہو جائے گی، اور یہ ایک پلانڈ ملٹی نیشنل مس انفارمیشن کیمپین ہے، اور اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اس حملے سے جوڑا جائے، اور کسی نہ کسی طرح ان حملہ واروں کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جائے۔ اب پتہ ہے مزیدار بات کیا ہے کہ ویسے تو بندہ سمجھے گا کہ یار چلے شروع میں تو جھوٹ پھیلتا ہی ہے، ہاں لوگ کنفرم نہیں ہوتی چیزیں، یار سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہ میں صرف آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ آپ پہلے مین سٹریم میڈیا کا ساتھ دیکھ لیتے ہیں، انڈین کا مین سٹریم میڈیا کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا، تو ذرا ٹائمز آف انڈیا کو دیکھتے ہیں، ایک بڑی مشہور ادارہ ہے، ان کی آپ ٹویٹ دیکھیں، اگر وہ ٹویٹ سکرین پر ہم لے آئیں، یا بڑی خوبصورت ہے۔ بونڈائی بیچ اٹیک میں باپ اور بیٹے نے انڈین پاسپورٹ پر فلپینز تک سفر کیا، پاکستان نجات دہشت گردوں کی تفصیل۔ اب یار یہ مجھے کوئی اس کی سائنس سمجھا دے۔ ابھی جیسے آپ ہی شاید ذکر کر رہے تھے نا کہ انڈین میڈیا ان کے گھر والوں تک بھی پہنچ گئی،
جو حیدرآباد میں ہے. اب بس کسر صرف اتنی بچی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ حیدرآباد سندھ کہ یہ صرف پاکستان والے حیدرآباد ہے. سر یہ ہمارا تو حیدرآباد ہی نہیں ہے. یہاں تک بہت پہنچ چکی ہے. پاکستانی نژاد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان کہنے سے ہچکچا رہے ہیں. سر بہرحال جب ان کی کافی ذلیل ہوئے تو انہوں نے کم از کم اتنا ان میں شرم ہے کہ انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے. چلے سو تھینک یو ٹائمز آف انڈیا. اچھا حیرت کی بات ہے کہ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, ابھی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایز وی اسپیک مس انفارمیشن مشین ابھی بھی ایکٹیو ہے. جب میں نے ٹویٹ کی آج کئی ماہ بعد ٹائمز آف انڈیا والی ٹویٹ کی, نیچے پتہ ہے ریپلائز میں کیا آتی ہیں؟ 2 ڈاکیومنٹس ہیں جو بڑی گردش کر رہی ہیں. ایک ہے پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرز, اور یہ فیک ہے, اس کے اوپر ہمیں فیک لگا دینا چاہیے تھا. بہرحال کہ ایک ہے کہ جی ہمیں بڑی افسوس کے ساتھ, کیونکہ ہم سچ بولنے کے حق میں ہیں, تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے. ذرا آپ فارمیٹنگ ہی دیکھیں یار, لائنیں ٹیڑھی ہیں یار. کم از کم جب آپ جھوٹ بول رہے ہو تو یار وہ الائن ٹیکسٹ کا آپشن ہوتا ہے نا مائکروسافٹ میں, وہی بندہ استعمال کر لے. اور نہ صرف یہ, ایک گلوبل ٹائمز ہے, ایک چائنیز نیوز پیپر, اس کی بھی یہ فیک چل رہی ہے, اور وہ تو بڑی لاہور پہنچ گئے ہیں, جس کی آپ کو پتا ہے کہ بندرگاہ پر انہوں نے یہ ویسے ہی قابض ہے کئی ماہ سے. بہرحال یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی, کون کس نے اس میں حصہ ڈالا, بظاہر کون سی نیٹ ورکس اور کون سی ممالک اس میں شامل تھے, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ذکی خالد صاحب کو, جو بڑے سالوں کے بعد ہمارے شو پر واپس آئے ہیں. آپ اوسینٹ یعنی اوپن سورس انٹیلیجنس انویسٹیگیشن میں آپ کو مہارت حاصل ہے, بلکہ یہ باقاعدہ اس میں کورسز بھی دیتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کسی دن شاید ہمیں بھی اس کورس میں شامل ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب یہ دس از دا نیڈ آف دا آور. تو ذکی صاحب بہت مہربانی آپ کی ہمیں جوائن کرنے میں. یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے یہ اس دہشت گرد حملے کے کچھ منٹ بعد ہی شروع ہو جاتی ہے, within an hour and 2 hours, اور بقول آپ کے انفارمیشن وارفیئر کی دنیا میں اس مدت کو کہا جاتا ہے دا گولڈن آور, سنہری گھنٹہ. یہ آپ نے بتا سکتے ہیں کہ اس گولڈن آور کی کیا اہمیت ہے, اس میں سب سے زیادہ ڈس انفارمیشن کیوں پھیلتی ہے, اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ کون ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. میرے لیے ہمیشہ اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے شو میں مجھے بلاتے ہیں. گولڈن آور اس کو اس لیے کہتے ہیں, یہ بیسکلی ایک میڈیکل ٹرم سے کاپی کیا گیا ہے, جس کو ملٹری ٹرمینالوجی میں بھی اب اڈیپٹ کیا گیا ہے, کہ the 1 hour after an incident, کوئی میڈیکل سیریس انجری ہوتی ہے یا کوئی واقعہ ہوتا ہے, تو اس میں یو ہیو دیٹ کرٹیکل آور جس کے اندر آپ کوئی ریکوری یا کوئی ایسا آپریشن پروسیجر کر سکیں جس کے ذریعے آپ کسی کی جان بچا سکیں یا معاملے کو, کسی ملائن انسیڈنٹ کو آپ روک سکیں. تو انفارمیشن وارفیئر میں جب اس ٹرم کو لایا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ ہمارے جو روایتی طریقے ہیں انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرنے کے, پھیلانے کے, یا اس کا جواب دینے کے کسی جھوٹ کو, اس میں بیوروکریسی کے بہت سارے چینلز ہوتے ہیں, سرکاری ذرائع ہوتے ہیں جن کو ایکٹیویٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. کسی بڑے صاحب کی کال جانی ہوتی ہے چھوٹے کو کہ اب اس پہ آپ ڈرافٹ بناؤ, اس کا جواب دو, اور اپروول لیتے لیتے کسی جونیئر نے, سیکشن آفیسر نے بھی اوپر جاتے ہوئے اپروول لینا ہے, تو اس ٹپیکل پروسیس میں نہ کر کے بھی 3-4 گھنٹے, اکثر پورا دن بھی لگ جاتا ہے. گولڈن آور ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے جو ہاسٹائل ایکٹرز ہیں, چاہے وہ ریاستی پشت پناہی سے کام کر رہے ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں, وہ اس لوپ ہول اور اس ڈیلے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جلد از جلد ایک نیریٹو کریٹ کر کے جو ہماری ٹارگٹ کنٹری ہے یا ٹارگٹ پرسن ہے اس کو ہم ڈیفینسو میں ڈال دیں, کہ اب ہم ایک جھوٹ ایسا پھیلا دیں 1 گھنٹے کے اندر کہ جب تک وہ جواب دینے کا کچھ سوچیں گے, اپنے آپ کو داوڑ توڑ کر کے اس کو رسپونڈ کرنے کی اس میں لگے ہوں گے, تو اس وقت تک پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے گزر چکا ہوگا. اس لیے اس کو کہتے ہیں گولڈن آور. اس کے اندر آپ نے تیزی سے پھرتیلے انداز میں آپ نے کاؤنٹر رسپانس دے دیا تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے روایتی طور طریقوں پہ چلنا ہے تو وہی ہوگا جو ہم نے کل دیکھا ہے کہ
we were on the defense. اچھا کل ہم نے کیا دیکھا ہے ذکی؟ اب یہ تو ہم جانتے ہیں اب کہیں بھی جائے سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن از ایوری ویئر. آپ کی ریسرچ آپ کو کیا بتاتی ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ میں بھی آپ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو آپ نے بھیجی تھی. تو ایک آسٹریلین ایکٹیوسٹ ہیں ڈرو پاولو، اور جو سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں وہ شاید ان سے واقف بھی ہوں. انہوں نے کیا پوسٹ کیا تھا، پاکستان کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں ہم جانتے کیا ہیں؟ جی بیسکلی میری تحقیق کے مطابق یہ ڈرو پاولو صاحب ہیں. ان کا جو سرنیم ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو موصوف ہیں یہ سائپرس سے ان کا تعلق ہے. یہ خود ایک امیگرنٹ ہیں اور یہ کافی عرصے سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں. ان کی ایک ہسٹری ہے اگر آپ تحقیق کریں کہ یہ مسلسل رائٹ ونگ ایلیمنٹس کو ابھارتے ہیں کہ آپ اس آسٹریلیا میں جتنے بھی امیگرنٹس ہیں، خاص طور پہ عرب نژاد یا ایشین نژاد، ان کے خلاف ریسسٹ ٹروپس استعمال کر کے بھڑکاتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ملک میں آ کے بد امنی، دہشت گردی اور مبینہ طور پر جرائم پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں پہ قابو نہ کیا تو یہ آسٹریلیا کی جو ویلیوز ہیں سو کالڈ لبرل وٹ ایور اٹ از، اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو ان صاحب کی ہسٹری ہے، نہ صرف یہ بلکہ ہی از آلسو اے نون کرٹک آف چائنا بہت زیادہ. اب ان کی ایک ہپوکریسی یہ ہے کہ جہاں یہ ایک شدید قسم کے اسلاموفوب ہیں، اسلام کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں ان کے دل میں پتہ نہیں کہاں سے اچانک ایک ایکسیپشنل کمپیشنیٹ فیلنگز ہیں اوئیغر مسلمانوں کے لیے کہ وہ بیچارے مسلمان ہیں. دیز آر دا اونلی مسلمس جن کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور باقی جتنے مسلمان ہیں چاہے وہ غازہ میں ہوں چاہے وہ سوڈان میں ہو، وہ سب جو ہے نا وہ سب لیسر مخلوق ہیں، کسی اور ہی اس سے مشابہت رکھتے ہیں. تو اب ان کا مقصد سارے کا سارا یہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے بہت سارے ایسے واقعات کیے ہیں. 2022 میں انہوں نے چائنا کی ایمبیسی جو لنڈن میں ہے اس کے باہر احتجاج کے دوران ان کو اریسٹ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایمبیسی کو ای میل میں بومب تھریٹ کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے اوئیغر لوگوں کو انصاف نہ دیا میں آپ کی ایمبیسی کو اڑا دوں گا، جس پہ ہی واز اریسٹڈ اور ان کو کافی کچھ عرصے کے لیے وہاں ڈیٹین کیا گیا تھا بیفور ہی واز الاؤڈ ٹو کم بیک ٹو آسٹریلیا. تو بیسکلی ہیٹریڈ آف ایشین، اسٹیریوٹائپنگ آف عربس اور بالخصوص مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، رائٹ ونگ ایلیمنٹس کو انسٹیگیٹ کرنا، وہ ان کا خاصہ ہے. صحیح ہے. اب انہوں نے کل ایک کوئی 5-6 گھنٹے کی لائیو اسٹریم کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ جو کہ مانیٹائزڈ ہے، اس سے انکم بھی ملتی ہے اچھی، ظاہر ہے، جس پہ انہوں نے مسلسل اس واقعے کے بارے میں خود ساختہ صحافی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ریئل ٹائم اپڈیٹس آ رہی ہیں. وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی ذکی آپ بتا رہے تھے کہ ڈرو پاولو سے یہ شروع ہوتی ہے جو ہم جانتے ہیں ایک ریسسٹ ہے، ایک رائٹ ونگر ہے، پرو اسرائیل ہے، کچھ حد تک زائنسٹ بھی ہیں. یہاں سے پھر یہ انڈین سوشل میڈیا اور وہاں سے انڈین مین اسٹریم میڈیا میں آتے ہیں اور اس میں افغان اکاؤنٹس بھی شامل ہو جاتی ہیں. یہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم لائن اور کنیکشن سمجھائیں پلیز. جی 7:45 پہ جو یونیورسل ٹائم ہے اس پہ پہلی ایمرجنسی کال جاتی ہے آسٹریلین ایمبولینس سروسز کو. اس کے 2 گھنٹے کے اندر بلکہ 1.5 گھنٹے کے اندر 9 بجے کے لگ بھگ ایک انڈین اکاؤنٹ ہے وار ہورائزن، جو کہ ایک بڑا مشہور ڈس انفارمیشن اکاؤنٹ ہے. اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کن پولیٹیکل ایلیمنٹس انڈیا کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. وہ ایک ویڈیو ہے ڈرو پاولو کی، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کہتا ہے کہ ایک پرانی ویڈیو تھی بونڈائی بیچ کی جو ستمبر میں اس نے اپلوڈ کی تھی پاولو نے. اس کی ویڈیو کو سیاق و سباق سے ہٹا کے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ایک پاکستانی سو کالڈ جہادی تھا جس نے آج ہی بونڈائی بیچ پہ واردات کی ہے اور یہاں پھر رہا تھا، ریکی کر رہا تھا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے کوئی تانے بانے مل رہے ہیں. اس کو بنیاد بنا کر ڈرو پاولو کی ہی ٹویٹ کو لگ بھگ کوئی 150-200 اکاؤنٹس جن کا ظاہری تعلق انڈیا، افغانستان اور کچھ حد تک کچھ زائنسٹ اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو مسلسل اس چیز پہ مزید امپرووائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلتی میں تیل کا کام کرتے ہیں. کبھی وہ لائسنس والی فوٹو پہ کہتے ہیں کہ اس پہ تو جو گرین کلر کی شرٹ ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جرسی سے
जोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी वो किसी मशहूर हमारे क्रिकेटर हैं उनके सरनेम के साथ वो ताने बाने जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व, ये अलग अलग स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं उसको लेके, जो जी में आता है वो उसको करते हैं। लेकिन बुनियादी मकसद ये होता है कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी सिंबॉलिक एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, कोई फेमस पर्सन रिलेटेड हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को रेप्यूटेशनली डैमेज किया जाए। और उसके बाद उनकी जो वो जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा मोमेंटम पकड़ लेती हैं। ड्रू पावलू का जो मुख्तसर बयानी होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो किसी हद तक एक लिमिटेड डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये होता है कि ड्रू की ट्वीट के ऊपर जो इंडियन अकाउंट्स ट्वीट करते हैं, जिनका कोई नाम असली नहीं है, कोई चेहरा उन्होंने अपनी तस्वीर नहीं लगाई, जिनको हम कहते हैं डूबियस अकाउंट्स, दे आर यूजिंग स्यूडोनिम्स, उनमें से किसी रैंडम अकाउंट को उठाकर सबसे पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वेल रिस्पेक्टेड अपेरेंटली पब्लिकेशन इन इंडिया, वो सुबह 11 बजे एक आर्टिकल शाया करता है कि पाकिस्तान ओरिजिन ये लोग हैं। फिर जी न्यूज़ जो है, सबसे जो इंक्रिमिनेटिंग जो स्विच आता है फ्रॉम सोशल मीडिया टू मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जी न्यूज़ का है। वो एक ऐसे इंडियन अकाउंट का ट्वीट उठाते हैं जिसमें एलिगेशंस होती हैं, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम लगाया होता है, बल्कि वो उसमें एक रेसिस्ट टर्म भी उसमें ट्वीट में शामिल है, पाकी। वो एज इट इज़ जी न्यूज़ उसको उठाते हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है अपनी जगह, उनकी एडिटोरियल डिस्क्रेशन के अंदर ये तमीज़ नहीं थी कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ एक रेसिस्ट टर्म है, उसके कंटेंट को आप जायज़ समझते हैं कि आप उसको अपनी पब्लिकेशन में फीचर करें। तो किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई ओवरसाइट, कुछ भी नहीं, बस उठा के उसको वायरल करना एंड सून देयर आफ्टर उस पर दावा करना कि ऑस्ट्रेलिया की ABC न्यूज़ ने मुबैना तौर पे दावा किया है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी को बुनियाद बनाकर 1 घंटे बाद लगभग दोपहर के 12 बजे जेरूसलम पोस्ट जो है, ये भी इसराइल का एक बहुत पुराना अखबार है, बिल्कुल है, वो भी ABC न्यूज़ का हवाला देकर दावा करते हैं कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन है। अब सबसे हैरान कुन बात यह है कि ABC न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की किसी भी रिपोर्ट ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कहीं पे भी किसी भी वक्त कोई अपडेट भी नहीं की गई। कभी नहीं लिखा गया कि कोई पाकिस्तानी है या सस्पेक्टेड पाकिस्तानी। उन्होंने बस इतना लिखा है सम सस्पेक्ट who lived in Australia, क्योंकि मतलब सॉरी ज़की, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ। जेरूसलम पोस्ट, जी न्यूज़, इन सब ने जो ABC ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जो खबर को बुनियाद बनाया है, वो खबर एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। इसको कहते हैं सर, इसको कहते हैं सोर्स लॉन्डरिंग। सोर्स लॉन्डरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब मनी लॉन्डरिंग का तो हमने सुना है, यहाँ पर सोर्स भी लॉन्डर हो रही है। हाँ जी, अब सोर्स लॉन्डरिंग ये होता है कि आपने किसी चीज को कॉन्कॉक्ट करके, उसको खुद से क्रिएट करके, उसको जब एक फेक क्रेडिबिलिटी देनी होती है तो आप अमूमन उसको किसी वेस्टर्न टर्म या वेस्टर्न एजेंसी से मंसूब करते हैं, ताकि उसका एक इम्प्रेशन ये जाए कि ये कोई लेजिटिमेट सोर्स है। अब मेरा ख्याल है कि अगर दे हैव एवरी राइट, अगर ABC न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया चाहे तो वो इनको सू भी कर सकता है, जेरूसलम पोस्ट को भी और जी न्यूज़ को भी, कि आपने जो हमें एट्रीब्यूट किया है इट डज नॉट हैव एनी बेसिस, वो रिपोर्ट तो है ही नहीं। तो आप किस बुनियाद पर हमें आप प्राइमरी सोर्स बनाकर आप दावा कर रहे हैं कि ये लोग मुबैना तौर पर पाकिस्तानी थे? तो हुआ ये सारा है कि ABC ऑस्ट्रेलियन मीडिया का हवाला देकर फेक खबर फैलाई। और आप देखें चालाकी इसमें क्या है। इससे होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी इम्पैक्ट होते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जाहिर है हमारे मुल्क में इदारों ने कोशिश की होगी वेरीफाई करने की कि क्या ऐसा हुआ है, नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ अगर हम उसको चेक करें। तो दिस वाज एन अटेम्प्ट, और यही सोर्स लॉन्डरिंग करके इन्होंने ये कोशिश की है कि एक दफ़ा एक चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाए, उसके बाद जिस तरह मेरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, दोपहर 2 बजे से लेके ऑनवर्ड्स मुसलसल इंडियन प्राइम टाइम सेंसेशनल जर्नलिस्ट, बाकी दीगर अखबार, दर्जनों ऐसे अखबार हैं जिन्होंने उस रिपोर्ट को उठा के हवाला दे दिया फिक्शनल, ABC न्यूज़, ABC न्यूज़, ABC न्यूज़। और ABC न्यूज़ ABC न्यूज़ की वेबसाइट पर या उनके चैनल पर इस खबर की ABC ही नहीं है। ये बॉटम लाइन इसकी बनती है। बहुत खूब ज़की, सॉरी यहाँ पर एक वक्फा लेंगे। अच्छा बात है ना ये सोशल मीडिया और
مین اسٹریم میڈیا کا گٹھ جوڑ آپ کو EU ڈسانفو لیب کی رپورٹ یاد ہوگی جس نے بڑی تفصیل میں کئی سال پہلے اس چیز کو ایکسپوز کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نیٹ ورک وہاں پر ایکسپوز ہوئی تھی وہ ابھی بھی حرکت میں ہے. Let's take a break. ہم بات کر رہے ہیں سڈنی آسٹریلیا میں جو شوٹنگ کا واقعہ ہوا, اس کے بعد جو ڈس انفارمیشن کیمپین چلی ہے اس کا انالیسس ہمیں کر کے بتا رہے ہیں ذکی خالد. ذکی, ابھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے یہ بظاہر اب یہ لگ رہا ہے آپ کی انالیسس سے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ہے, یہ ڈیلیبریٹ ہے, عمومی طور پہ مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن پاکستان کے خلاف ہے, اور اس میں یہ جو 2-4 ملک ہیں, اسرائیل ہے, انڈیا ہے, کچھ افغان اکاؤنٹس ہیں, یہ مل کر یہ کر رہے ہیں. ہم نے اس سال کے اوائل میں دیکھا مئی میں بھی بھارت کی طرف سے جو ڈس انفارمیشن کیمپین تھی, پھر آہستہ آہستہ وہ بات کھل گئی اور ہم نے دیکھا کہ سچ سامنے آ گیا اور اس میں کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی اس طرح سے کوآرڈینیٹڈ ہے اور ایک ملک کے خلاف ہے, ہمارے خلاف ہے, لیٹس سے, اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ 2-3 دن میں تو سارے حقائق سامنے باہر آ جاتے ہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں, اگر یہ گورنمنٹس کر رہی ہیں, what do they get out of it? دیکھیں یہ ساری جتنی گیم ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ کیمپینز کی, اٹس آل اباؤٹ شارٹ ٹرم گینز. وہ کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, a little bit of piercing here and there, اس کے ذریعے آپ کسی چیز کو اتنا انجر کر دیتے ہیں, انٹرنلی ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ وقت کے ساتھ میں وہ چیز کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا کوئی لانگ ٹرم افیکٹ تو ہوتا نہیں ہے, جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ایونچولی 1-2 دن بعد چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, ریویل ہو جاتا ہے, اٹ واز آل بلف اینڈ نان سینس. لیکن اس کا جو شارٹ ٹرم 12-24 آورس کے اندر جو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہوتا ہے, جو ایک ڈپلومیٹک اسپوائلرز ہوتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں, اس سے دیکھیں امیڈیٹ امپیکٹ تو یہ ہے کہ جو ایک گڈ ول ہوتی ہے, مارکیٹس ہوتی ہیں, ایون جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں پیپل ٹو پیپل لیول کے, وہ بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ میجر نہیں کر سکتے, یہ شاید اس کے ریپل ایفیکٹس آنے والے کئی سالوں تک, مہینوں تک چلتے رہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا اور ہمیں اس طرح اس نظریے سے دیکھا گیا تھا, شک کی نگاہ سے یا اس کے نگاہ سے. تو اس کا الٹیمیٹلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا, چاہے ریاستیں آپس میں چیزوں کو بائی پاس کر کے آگے چیزیں ہینڈ شیک کر لیں. تو پیپل ٹو پیپل گڈ ول اور جو ایک جو ٹالرنس والی جو ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کو بہت بری طرح ڈینٹ ضرور لگتا ہے. تو یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ذکی. اور ویسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف شارٹ ٹرم کی بات نہیں ہوتی, جب اور 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک پوری کیمپین چلی تھی کہ 40 بیبیز کے سر قلم کیے تھے, ریپ ہوئے ہیں, ٹارچر ہوئے ہیں, وہ جھوٹ آج تک دہرایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن شارٹ ٹرم میں تو نقصانات اس کے ہوتے ہیں, لیکن اس کے کافی دیر پا اثرات بھی ہوتے ہیں. Let's take a break. ویلکم بیک. 9 سال پہلے کی بات ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہ اکتوبر 2016 میں ڈان اخبار میں اس وقت کی نواز شریف حکومت اور فوجی قیادت کے مابین کچھ اسٹریٹجک اختلاف رائے کے حوالے سے ڈان میں ایک بڑی تفصیلی رپورٹ چھپی تھی جس پہ ایک ہنگامہ ہو گیا اور اسے ڈان لیکس کا لقب دیا گیا اس رپورٹ کو. اس کے بعد یہ ہوا, مگر ڈان ظاہر ہے کہ اس سٹوری سے پھر دستبردار نہیں ہوا, وہ کھڑا رہا. لیکن پھر بالخصوص کینٹونمنٹ ایریاز میں ڈان کی جو سرکولیشن ہے اس پہ غیر اعلانیہ پابندی لگ گئی. وفاقی حکومت اور حکومت پنجاب نے اب سے 13 ماہ قبل اکتوبر 2024 میں ڈان اخبار کے لیے سرکاری اشتہارات بند کر دیے. لیکن اب پورا ڈان گروپ ہی زد میں ہے اور ڈان نیوز ٹی وی چینل اور ڈان سے منسلک سٹی FM 89 کے لیے بھی سرکاری اشتہارات بند کر دیے گئے ہیں. کونسل آف نیوز پیپرز ایڈیٹرز CPNE, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن PBA اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ نے ایک مخصوص ادارے کی آواز دبانے کے لیے اس کا گلا معاشی رسی سے بند کرنے کے اس عمل کی مذمت کی ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے, مطالبہ کیا ہے کہ اشتہاری پابندیاں فی الفور ہٹائی جائیں تاکہ پاکستان میں صحت مند تنقیدی اور شفاف صحافت کسی حد تک زندہ رہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں آزادی صحافت کے لیے جگہ
روز بروز تیزی سے سکڑ رہی ہے اور اب ایک ایسے میڈیا گروپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی بنیاد بر صغیر میں آزادی اظہار کے سرکردہ وکیل قائد اعظم محمد علی جناح نے رکھی تھی۔ HRCP کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اشتہارات عوام کے پیسے سے دیے جاتے ہیں، انہیں ایک جابرانہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کا مقصد تنقیدی صحافت اور ادارتی آزادی کو پابند زنجیر کرنا ہے۔ حالانکہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ ایسے اقدامات کی بجائے ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرے جس میں آزاد اور ذمہ دار صحافت پھل پھول سکے۔ سیاسی رہنماؤں نے بھی ذمہ دار اور آزادانہ صحافت کی راہ میں بڑھتی ہوئی ادارتی اور مالیاتی رکاوٹوں پہ تشویش ظاہر کی ہے، جیسے سینٹ میں PTI کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر ہیں۔ جب بھی کوئی اخبار سچ بولنے کی کوشش کرتی ہے، جب بھی کوئی اخبار ایک نیوٹرل جو ایک اخبار کا جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے اس کے مطابق نیوز دینے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ لوگ جو طاقت میں ان کو پسند نہیں آتا تو پھر یہ اختیاروں کے ذریعے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ڈان کے ساتھ تو بہت بار ہو چکا ہے۔ یہ وہی اخبار ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو شروع کیا تھا۔ تو میری نظر میں بنیاد رکھی جی، یہ جو ہے یہ ایسی اخبار ہے جس جو ہمارا ایک اثاثہ ہے، اور اس کو اگر کوئی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی ذریعے کہ اشتہار روک دے، تو یہ ایک سراسر زیادتی ہے، اور اس کے خلاف ہمیں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بھی احتجاج کرنا چاہیے، اور جو آپ کی تنظیمیں ہیں وہ تو کر ہی رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ترجمان اور رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے بھی اس معاملے پہ اپنی رائے دی ہے۔ اس کے پیچھے کیا حقائق ہے، یہ کیوں ہوا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ میں یقیناً بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک رکن کے جس نے ہمیشہ آزادی صحافت پہ بات کی ہے، بلکہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں بہت میڈیا کے چینلز، لیکن کبھی بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے میڈیا کو کنٹرول کرنا نہیں سکھایا، ہمیشہ ایک ہے کہ ان کے ساتھ مل کے کام کیا جانا چاہیے۔ تو کوئی بھی ایسے اعتراض اگر ہیں وفاقی حکومت کو جو وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ان کو کوئی کنسرن ہوگا، تو وہ کنسرن جو ہے وہ اس نہج تک جیسے میں نے کہا نہیں جانے چاہیے کہ مکمل اشتہارات بین ہو جائیں، اور ڈان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور حکومت وقت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو حل کر دیں اور حل کرنے کی طرف جائیں، تاکہ جو سپورٹ میڈیا کو ایک جمہوریت میں حاصل ہے اس میں کوئی خلا پیدا نہ ہو۔ دیکھیے شازیہ مری صاحبہ اور بیرسٹر علی ظفر جو کہہ رہے تھے بالکل دونوں درست ہیں۔ مزمل اسلم جو اس وقت KP حکومت کے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں یا وہاں پر کام کرتے ہیں، PTI کے ساتھ کا پرانا تعلق ہے، انہوں نے بھی یہی ٹویٹ کی تھی ابھی حال میں ہی کہ کو پنش کیا جا رہا ہے یہ اور بانی PTI صرف اسی اخبار کو جیل میں پڑھتے ہیں۔ ایک بہت اچھی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ڈان بڑا پیارا اخبار، بہت پیارا لگتا ہے۔ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، آج کل یہ جو امتیازی سلوک کیا بلکہ سزا جو دی جا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ بظاہر ڈان کے اخبار کے ایڈیٹوریلز میں کبھی کبھی حکومت اور ریاست کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور کرٹیسزم چاہے وہ جتنی بھی کنسٹرکٹیو ہو قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہوتا ہے کہ بالکل یا تو آپ بالکل ہی اسی لائن پر چلیں یا تو پھر آپ کو ایک ایگزامپل بنایا جائے گا۔ ماضی میں جیسے بیرسٹر ظفر نے بھی یہی بات کی اور درست فرمایا انہوں نے، یہ کئی بار ہوا ہے۔ کچھ حد تک آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے ڈان لیکس کی بات کی تھی تو اس وقت PTI اٹیک موڈ میں تھی۔ جب دور بدل جاتے ہیں تو جو اس وقت کی اپوزیشن ہے اس وقت جو پھر حکومت میں آ جاتی ہے وہ پھر اٹیک موڈ میں چلے جاتے ہیں اگینسٹ۔ تو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک طرح سے آئی تھنک اٹ گوز ٹو ڈانز کریڈٹ کہ ہر دور میں کسی نہ کسی نے سکویز اور دبانے یا توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ سب کو اچھے لگ رہے ہیں نا، اس کا مطلب گڑبڑ ہے، تو پھر کوئی گڑبڑ ہے، اور اگر آپ حکومت اور ریاست کو بہت ہی اچھے لگ رہے ہوں جیسے باقی سب لگ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی گڑبڑ ہے، تو اس کی قیمت تو دینی پڑتی ہے۔ نہیں، I mean having said that، آپ کے اپنی کریڈیبلٹی کے لیے ہی بہتر ہوتا ہے کہ کوئی ایک
تو کریڈیبل آرگنائزیشن ہو جو کبھی کبھی تنقید بھی کر لے, اتنے بندے کو جس کو آپ بیرونی دنیا کا نمونے کے طور پہ پیش سکیں کہ سر یہ دیکھیں سر ہر چیز چلتی ہے, اور اسے دیکھیں آپ کی تھوڑی سی کانفیڈنس بھی نظر آتی ہے کہ یار تو اچھا لکھ لیا تو کیا بڑی بات ہے. اور ویسے بھی ایک ایڈیٹوریل سے کیا فرق پڑنے والا ہے, رائٹ, کوئی حکومت تو نہیں گرے گی, نہ ہی ریاست کمزور ہوگی. تو یہ سمجھنا کہ یار ان سے کوئی ملک کا نقصان ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے جب آپ اس طرح کی آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے. جی شاہ زیب. نہیں, میں آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہوں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کی ترجمان کا بیان چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور حکومت وقت کو یوں کرنا چاہیے. سمپل سی بات تو یہ ہے کہ وہ سندھ میں حکومت میں ہیں, ان کو فون اٹھا کے اپنے سینئر وزیر سے پوچھنا چاہیے جو انفارمیشن منسٹر ہیں کہ بھائی کیوں آپ نے اختیار روکے ہوئے ہیں. بار بار کہتے ہیں کہ شہید بی بی جو ہے وہ فریڈم آف پریس میں یقین کرتی تھیں. ان بیچاری کو تو گئے ہوئے اب 17-18 سال ہو گئے. اس کے بعد سے تھوڑا اکاؤنٹیبل ایک جواب دینا چاہیے نا کہ آپ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ بات کر لیں, لیکن اشتہاروں کو بطور ہتھیار یوز کرنا, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا ایون پنجاب گورنمنٹ ہو. پنجاب گورنمنٹ کی بھی جو ہم نے دیکھا ہے انٹالرنس فار کرٹیسزم, وہ یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ پورے ملک میں لے دے کے ایک آدھ اخباری بچائے جہاں تھوڑا بہت جرنلزم ہو رہا ہے. اور یہ جو ہمارے سویلینز ہیں اس وقت ہائیبرڈ رجیم کے, ان میں اور ہماری ریاست میں تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ریاست کا ایک پرانا جو ہے ایک انٹالرنس ہے, ڈان کے اتنا ہم نے سہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ جو سویلینز ہیں یہ ان سے کم تو نہیں ہے, اور ان کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ ایک بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. پی ٹی آئی والوں سے بندہ کیا شکایت کرتا اس دور میں کیا ہو رہا تھا, لیکن اس دور میں بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان بندی, میڈیا کو کنٹرول کرنا, یہ نیریٹو کا obsession جو ہے یہ ان کا بھی جا تو نہیں رہا. ان میں تو برداشت وہ نہیں ہے جو یہ کہتے تھے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ووٹ کو عزت دو والے ہیں. سو اگر یہ لوگ سیریس ہیں, پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, بتا دیں, ریزالو کر دیں کیا ایشو کیا ہے. اتنا کوئی بڑا ایشو تو نہیں ہے. اینڈ ایٹ دا ویری لیسٹ ایک لائن آف کمیونیکیشن تو کھلی رہنی چاہیے. لیکن مجھے امید ہے کہ کل یہ لوگ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو یقیناً ڈان کا ساتھ دیں گے جنہوں نے آج پابندیاں لگائی. میرا خیال ہے کہ آپ درست, یہ ایک اچھی بات ہے, یہ ایک اچھی بات. اسی خوشگوار نوٹ پہ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.